علامہ ظفر صاحب سے میں اس حوالے سے جاننا چاہوں گا. علامہ ظفر صاحب، جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ کربلا کے معرکے میں خواتین کا کردار کیا تھا، تو یہ بات ایک مسلمہ امر ہے کہ تاریخ اسلام میں خواتین کے کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بالکل. خواتین نے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ اسلام کی خاطر قربانیاں بھی دی ہیں، اسلام کی خاطر اپنے حوصلے کا، اپنے عزم کا اظہار بھی کیا ہے. یہ خواتین کا کردار ہی ہوتا ہے جو حسین جیسے لخت جگر پیدا کرتا ہے. کربلا سے پہلے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت ہی تھی جس نے امام علی مقام جیسے شاہ سوار کو کربلا کے لیے تیار کیا. بالکل. آپ نے ایسی تربیت کی کہ کربلا کے میدان میں حسین عزم و استقلال کا پہاڑ بن کر کھڑے رہے، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بہن عطا فرمائی جو ہمت کا، استقامت کا ایک ایسا پہاڑ تھی جنہیں کبھی کوئی توڑ نہ سکا. بے شک. کربلا کے میدان میں حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بچے پہلے قربان کر کے دنیا کی خواتین کو پیغام دیا کہ جب اسلام پر حملہ ہو اور اسلام کی اقدار کو مٹایا جانے لگے تو پھر اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے. اپنے اون و محمد کو بھی اگر قربان کرنا پڑے تو اسلام کی خاطر ایک ماں کا جذبہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کی قربانی پیش کر دے. بالکل. اس کے بعد حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا جب اس لوٹے پوٹے قافلے کو، بے سہارا قافلے کو، زخمیوں کو، قیدیوں کو لے کر ایک لمبا سفر کر کے دربار یزید میں پہنچی، کئی دن کی بھوک اور پیاس تھی، مگر جب یزید کا سامنا کیا تو آپ نے ایسے خطبات ارشاد فرمائے کہ دربار یزید میں بیٹھے بہت سارے لوگوں کو حقائق کا علم نہ تھا. ان کے سامنے امام علی مقام کو نعوذ باللہ ایک باغی کے طور پہ اور آپ کے قافلے کو ایک باغی کے طور پر پیش کیا گیا تھا، مگر یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا کردار تھا کہ آپ نے اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اور اپنی گفتگو کے ذریعے ان لوگوں کو باور کروایا کہ یہ یزید بدبخت وہ ہے جو اسلام کا بھی دشمن ہے اور شریعت کا بھی دشمن ہے. ہم مصطفیٰ کی آل ہیں، حق ہمارے ساتھ ہے، ہم حق کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے، ہم قرآن کے ساتھ ہیں. آپ کے خطبات میں ایسے لگتا تھا جیسے آج کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر علی المرتضیٰ خود خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے جوان مردی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ یزید کے سامنے اپنا موقف پیش کیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم سب کچھ لٹا کر بھی، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے بھی کبھی نہ کمزور ہوتے ہیں، نہ کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکتے ہیں. آپ کے کردار سے ایک اور بہت نمایاں پہلو یہ ابھر کر سامنے آتا ہے کہ یہ آپ کا ہی کردار تھا کہ اس زمانے میں ایک خبر دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے مہینوں لگ جاتے تھے. واقعہ کربلا کو چھپایا بھی جا سکتا تھا، دبایا بھی جا سکتا تھا، مگر یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کردار تھا جس نے آج تک کربلا کو زندہ رکھا ہے. بالکل. اور اس کے بعد آپ اسی قافلے، مظلوم قافلے کو لے کر واپس مدینہ تشریف لائیں اور اہل بیت اطہار کو حوصلہ دیا، اہل مدینہ کو حوصلہ دیا. تو آپ کا کردار ایک ایسا کردار ہے جس کو کربلا کی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. آپ نے اللہ کے ساتھ محبت کا، اللہ پر توکل کا، اللہ سے محبت کا، اللہ کے عشق کا ایسا پیغام دیا اور ایسا کردار آج کی خواتین کے سامنے پیش کیا کہ اگر تمہیں دین اسلام کی خاطر اپنی اولاد کا، اپنے مال کا، اپنے سکون کا، اپنی زندگی کا بھی نذرانہ پیش کرنا پڑے تو میری بہنوں اور بیٹیوں یہ قربانی پیش کرنے سے کبھی دریغ نہ کرنا. بالکل. بہت شکریہ جناب علامہ ظفر عباس طاہر صاحب اور علامہ عمران مہدی صاحب. میں آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکر گزار ہوں آج کے پروگرام کے لیے وقت دینے پر. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا فرنٹ لائن. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام ختم آئے گا. حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہی عرض کروں گا کہ حسین تم نہیں رہے، تمہارا گھر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک سلسلہ، ادھر جو آ گیا وہ ادھر ادھر نہیں رہا. صدائے استغاثہ حسین کے جواب میں جو حرف بھی رقم ہوئے،
وہ بے اثر نہیں رہا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، شاکر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔